الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے کا یہ 15واں درس ہے، درس نمبر 15۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ پیارے رسول مکرم و محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں حق بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے دروس میں آپ کے 9 حقوق بیان ہوئے، آج انشاءاللہ 10واں اور آخری حق بیان ہوگا تو یہ ہمارا موضوع پورا ہو جائے گا۔ آپ کا 10واں حق امت کے اوپر یہ ہے کہ پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں، درود شریف پڑھنا، درود و سلام بھیجنا، یہ امت کے اوپر لازم ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ تو ہر مومن کے لیے یہ واجب ہے، ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے۔ مسلمان ہے، آپ کا امتی ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ مومنوں کو یہ حکم ہے کہ پیارے حبیب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے اللہ پاک نے ہمیں خبر دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ درود، اس کا مطلب کیا ہے؟ درود دعا کو کہتے ہیں۔ درود کا مطلب ہے دعا، سلام یہ بھی دعا ہے، تو درود اور سلام یہ دونوں دعائیں ہیں۔ تو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا حق ہے کہ امتی آپ کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جو صحیح بخاری، جامع ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ابو عالیہ اور دیگر کی روایات سے جو ہے نا وہ جو بات موجود ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ ہمیشہ ہر وقت رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہر وقت برس رہی ہیں، آپ کے اوپر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہمیشہ برکتیں نازل فرما رہا ہے۔ آپ کے اوپر رحمتیں اتر رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ کے درجات کو ہمیشہ بلندی حاصل ہو رہی ہے، آپ کے درجات ہمیشہ بلند ہو رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں، آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کے امتی جو اعمال کرتے ہیں تو ان اعمال کا بدلہ جو ہے اللہ پاک امتیوں کو پوری طرح بھرپور طریقے سے بڑھا چڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے، تو امتیوں کو بھی ثواب مل رہا ہے، اجر و ثواب ان کے نیک اعمال کا بڑھا چڑھا کے اللہ پاک عطا فرما رہا ہے، اور جو امتی نیکیاں کرتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، آپ کے بھی نامہ اعمال میں نیکیوں میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر، آپ کی تعریف فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتیں نازل کر رہا ہے، برکتیں اتر رہی ہیں آپ کے اوپر، اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں،
اور آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کر رہا ہے۔ یہ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا، ٹھیک ہے۔ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرو، تو فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کر رہا ہے، برکتیں نازل کر رہا ہے، اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر ہے جو صحیح روایات سے ثابت ہے، جو آپ نے صحابہ کرام کو بتائی ہے، جو آج ہمارے پاس الحمدللہ صحیح احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا بالکل غلط مفہوم لیا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر تو بس ایک ہی محفل لگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بٹھا کے خود بھی درود پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات بغیر دلیل کے ہے، باطل ہے، جائز نہیں ہے یہ کہنا، بہت بڑی گستاخی ہے یہ۔ درود کا مطلب ہے دعا، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت برکت نازل کرنا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہے، اللہ کس سے دعا کرے گا؟ نعوذ باللہ، وہ تو خالق ہے، وہ تو معبود ہے، الہ العالمین، رب العالمین، وہ بھلا کسی سے دعا کر سکتا ہے؟ وہ اکیلا تنہا واحد صرف اور صرف وہی خالق ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہے، تو بھلا کیا خالق مخلوق سے دعا کرے گی؟ بہت بڑا شرک ہے یہ، کفر ہے یہ۔ اللہ کسی سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، اللہ برکت نازل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے، اللہ آپ کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معنی مفہوم مراد ہے، نہ یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، فرشتوں کو بٹھا کے درود کی مجلس لگی ہوئی ہے، جیسے آج کل جو ہے وہ لوگوں نے بنائے ہوئے گوشہ درود، پوری عمارت بنائی گئی ہے، اور روزانہ جو اس کے اندر جماعتیں بیٹھتی ہیں، پھر اور بہت سارے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا اس کے اندر خرافات ہوتی ہیں دین کے نام کے اوپر، درود و سلام کے نام پہ، سب کے سب غلط ہے، باطل ہے۔ دین ہمیں سیکھنا ہے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا، اس کی تفسیر پوچھی تھی۔ صحیح بخاری کی روایات ہیں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں یہ روایات۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ تمام کی تمام باتیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، جو دین کا حصہ ہے۔ یہ صحیح تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھیجنے کا مقصد یہ ہے، مفہوم یہ ہے اس کی تفسیر، کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رحمت برکت نازل کر رہا ہے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اور آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور فرشتوں کے ذمہ یہ حکم لگا دیا کہ میرے حبیب کے لیے دعا کرو، اب فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان کو، مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجو اور سلام کہو، جس طرح سلام کہنے کا حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ درود و سلام کا مطلب ہے دعا، اور دعا جو ہے عبادت ہے، درود و سلام بھیجنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ تو عبادت کا معنی مفہوم ہے اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے، جیسے لوگوں نے اس عبادت کا مفہوم نکال دیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ آپ کے لیے درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس سے دعا کرے گا؟ بالکل باطل نظریہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور امت کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ عبادت سر انجام دے، آپ کے درود و سلام بھیجے، کس طرح؟ سنت کے مطابق، کیونکہ عبادت ہمیشہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا، جو آج ہمارے لیے الحمدللہ ایک مشعل راہ ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ہمیں یہ علم موجود ہے کتاب و سنت کے اندر کہ ہم نے یہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر درود و سلام بھیجیں، تو آپ ذرا ہمیں سکھائیے اب ہم کیسے بھیجیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ میرے صحابہ، سلام تم بھیجو گے جب تم نماز ادا کرتے ہو، اتحیات کے اندر، تشہد کے اندر بیٹھتے ہو، تو کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہے
کہ میرے حبیب کے اوپر سلام بھیجو۔ کس طرح بھیجو؟ جیسے میرے حبیب نے سکھایا کہ نمازیں ادا کرو کثرت سے، اتحیات کے اندر بیٹھو، اتحیات کے اندر جب اتحیات پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ دعا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ سلام ہے، السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ سلام ہو گیا، اب تم اتحیات مکمل کرنے کے بعد پھر درود بھیجو اس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں جو ہم اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے سکھایا اپنے حبیب کے ذریعے صحابہ کرام کو کہ اس آیت کی تعمیل ایسے کرنی ہے کہ نمازیں ادا کرو، اتحیات میں سلام کہو اور اس کے بعد درود ابراہیمی کے اندر درود بھیجو۔ تو الحمدللہ ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے اور ہمیں یہ عبادت کرنی چاہیے سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے جو ہے اپنی طرف سے بنائے ہوئے درود، اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے موجود ہیں، درود لکھی، درود ماہی، درود ناری، درود گنجینا اور درود عرش، پتہ نہیں درود مطر، درود رمل، پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے درود جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، سب کے سب بناوٹی ہیں، یہ دنیا کے اندر لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ یہ درود کہیں گے میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے پاس ناقابل قبول ہیں، یہ عبادت نہیں ہے کیونکہ بدعتیں ہیں اپنی طرف سے، اور بڑے بڑے فضائل بتائے جاتے ہیں کہ اس درود کی یہ فضیلت ہے، اس درود کی یہ فضیلت ہے، اس درود کی یہ فضیلت ہے، جس کی کوئی دلیل سنت سے نہیں ملتی، کسی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو احادیث کے اندر صرف درود ابراہیمی کے الفاظ نہیں ہیں، اور بھی دیگر الفاظ موجود ہیں، تو جو الفاظ احادیث کے اندر درود کے صیغے موجود ہیں انہی صیغوں سے درود شریف پڑھنا چاہیے، انہی الفاظ سے درود شریف پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، جو احادیث کے اندر موجود ہے۔ کئی ایک سارے صیغے موجود ہیں، کسی بھی صیغے سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے افضل تو درود ابراہیمی ہے اور سب سے مختصر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اور بھی صیغے ہیں جو انشاءاللہ پھر بعد میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال ہمیں درود شریف پڑھنا ہے سنت کے مطابق، اپنی طرف سے نئے نئے درود نہیں نکالنے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، درود پڑھنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں مجلسیں لگتی ہیں، کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، لہک لہک کے یا نبی سلام علیکہ، اور پتہ نہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، پوری جو نا مجلس جھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ بناوٹی چیزیں ہیں، اپنی طرف سے وضع کر دی ہیں، اپنی طرف سے غری گئی ہیں۔ یہ دعا ہے عربی میں ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی نے سکھا وسلم، حدیث کے اندر جو الفاظ موجود ہیں انہی سے، اور کوئی مخصوص طریقہ نہیں کہ کھڑے ہو کے درود و سلام بھیجنا جم جم کے لہک کے، یہ تمام طریقے جو ہیں نا وہ غلط ہیں، سنت کے مطابق اعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت سنت کے مطابق ہوگی تو بہت عظیم اجر و ثواب ہے۔ کتنی عظیم بشارتیں ہیں درود شریف پڑھنے والے کے لیے جو سنت کے مطابق درود شریف پڑھتے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، احسان ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا حق ہے نا، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیں، اتنی محنتیں کی، ایثار کیا، تکلیفیں اٹھائیں ہم تک دین پہنچانے کے لیے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم آپ کا جو ہے نا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے لیے دعائیں کریں، درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو بھی عبادت بنا دیا اور اس کے پر بھی ہمیں امت کو اجر و ثواب عطا فرما دیا کہ امتی درود و سلام بھیجیں گے سنت کے مطابق تو امتیوں کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ جو ایک دفعہ دعا کرے گا میرے حبیب کے لیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی محمد، تو یہ ایک دعا ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں اتار دیتا ہے۔
پڑھنے والے کے اوپر، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کس قدر اللہ پاک کا جو ہے نا یہ احسان ہے، فضل ہے پروردگار کا، الحمدللہ۔ تو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو بہرحال ایک اور حدیث طبرانی کی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، کہ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میرے اوپر درود بھیجا، اللہ پاک اسے روز قیامت میری شفاعت کو جو ہے نا وہ اس کے لیے حاصل، یعنی وہ شفاعت اس کے لیے جائز ہو جائے گی، اسے میری سفارش حاصل ہوگی۔ تو یہ صبح شام کے اذکار میں ہے یہ حدیث۔ ہم نے کہا نا سنت کے مطابق جو ہے نا ہمیں درود پڑھنا ہے، تو ہر صبح ہر شام جو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں اس کے اندر 10 مرتبہ آپ کے اوپر درود شریف موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ان الفاظ کے ساتھ کتنا آسان ہے پڑھنا 10 مرتبہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، پڑھیں 10 مرتبہ صبح کے اذکار میں، 10 مرتبہ شام کے اذکار میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوگی، آپ کی سفارش ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو شخص مجھ پہ کثرت سے درود شریف بیچتا ہے نا، تو وہ قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، میری قربت اسے حاصل ہوگی، میری رفاقت حاصل ہوگی، وہ شخص میرے قریب ہوگا جو میرے اوپر زیادہ درود شریف بیچتا ہے۔ دیکھیں کس قدر عظیم بشارت ہے یہ، کہ جتنے زیادہ درود شریف بھیجیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت، آپ کی رفاقت ہمیں جنت میں اور قیامت والے دن حاصل ہوگی، الحمدللہ۔ لیکن ہمیں سنت کے مطابق درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ترمذی کے اندر ایک اور بڑی عظیم حدیث ہے، ایک صحابی کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، علماء صحابہ میں اونچا مقام ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آ کے ایک مسئلہ دریافت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعاؤں میں آپ کے اوپر درود بیچتا ہوں، جب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہوں تو آپ کے اوپر جو ہے میں درود بیچتا ہوں، اور میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، تو ذرا آپ مجھے بتا دیجئے، سکھا دیجئے کہ اپنی دعا میں کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر 1/4 صحیح ہے، یعنی اگر میں جو دعا کا وقت ہے تو میں اس کا چوتھائی حصہ 25% میں وقت آپ کے اوپر درود شریف بھیجنے میں لگا، اور باقی وقت میں اپنے لیے دعائیں مانگوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اچھا ہے، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ تو ابی بن کعب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نصف وقت یعنی آدھا وقت مقرر کر دوں، یعنی آدھا وقت میں درود شریف پڑھوں، آدھا وقت دعا کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اچھا ہے، جتنا تو چاہے، اگر اس سے زیادہ کرو گے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 2/3، یعنی 2/3 سے مطلب کہ ایک حصہ سے 1/3 میں اپنی دعا کے لیے رکھوں گا، اور 2/3 جو ہے میں آپ کے لیے درود شریف پڑھنے میں رکھوں گا، یعنی 33% میں اپنے لیے دعا کروں گا، 66% آپ کے لیے درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو فرمایا کہ جتنا تم چاہو اچھا ہے، لیکن اگر سے زیادہ کرو گے تو یہ اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں اچھا ایک کام کروں گا، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف پڑھنے میں ہی وقف کر دوں گا، آپ کے بعد درود ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے لیے دعا نہیں مانگوں گا میں، کیونکہ پورا وقت ختم ہو جائے گا نا۔ اگر میں نے 1 گھنٹہ رکھا ہے دعا کے لیے یا آدھا گھنٹہ، جتنا بھی وقت، پورا وقت جو ہے نا آپ کے بعد درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے سارے دکھوں، تمہارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر تم اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، وقت نہیں ملتا، صرف میرے پر درود شریف ہی پڑھتے رہتے ہو، تو تمہارا کثرت سے درود شریف پڑھنا تمہارے دنیا کے دکھوں کا، غموں کا مداوع ہو جائے گا، تمہارے دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور تمہارے آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا آخرت کے سارے مسائل تمہارے درود شریف پڑھنے سے حل ہو جائیں گے۔ دنیا کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی درود شریف پڑھنے سے، اللہ کی رحمتیں برکتیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کے اندر جو ہے نا وہ اصل ٹینشن کیا ہے؟ گناہ، جس کے گناہ آخرت کے اندر معاف ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، تو تمہارے آخرت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔
تو کثرت سے درود شریف پڑھنا اتنا عظیم یہ عمل ہے، اتنی اچھی، یہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ اس سے دنیا کی ٹینشنیں بھی انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مگر سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن جو ہے نا اگر ساری احادیث پڑھیں گے تو وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، وقت ویسے مکمل ہو گیا ہے، اور ایک دو چیزیں بتا کے انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھنا دعا کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف کے فضائل میں اور بھی احادیث ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں باقی احادیث نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ ایک حدیث اہم ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ درود شریف لازم پڑھے۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب تک نبی اکرم محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہ بھیجا جائے دعا محجوب رہتی ہے، یعنی پردے میں رہتی ہے، اللہ کے پاس پہنچتی نہیں ہے، قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ دعا کے آداب میں یہ شامل ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف، توصیف، بزرگی کے الفاظ، توحید کے الفاظ بیان کیے جائیں، پھر درود شریف پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرنی چاہیے آخر میں۔ تو یہ دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے اختتام پر، دعا سے پہلے ابتدا اور اختتام دونوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ تو درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ دعا کے آداب کے اندر شامل ہے۔ تو اب یہ تھے درود شریف کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اب درود شریف کن کن مقامات کے اوپر لازم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے بہت سارے مقامات کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے چند انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ چند اذکار ایسے ہیں، مسنون اعمال ایسے ہیں، مسنون دعائیں وغیرہ جس کے اندر درود شریف موجود ہے۔ جیسے مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس میں درود شریف ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، یعنی مسجد میں داخلے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اس میں بھی درود شامل ہے۔ مؤذن کا جواب دینے کے بعد، مؤذن کا جواب دینے کے بعد، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مؤذن اذان دے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، جواب دینے کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، پھر ہمیں دعائیں کرنی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، جو بھی اذکار ہیں نماز کے اذان کے وہ مکمل کرنے چاہیے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ مؤذن کی اذان سنو تو اس کا جواب دو، اذان کا جواب دے چکنے کے بعد پھر درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد جو اذان کی دعائیں ہیں اذکار وہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ مساجد کے اندر جو ہے وہ ایک الٹا نظام بدعت جو ہے وہ رائج قرار پا گئی ہے کہ وہ اسپیکر کے اوپر جب اذان دیتے ہیں تو سب سے پہلے اذان کا حصہ بنا دیا، اذان کے ساتھ لازم درود کو وہ کر دیتے ہیں، اور درود بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ یہ تمام کے تمام الفاظ ثابت نہیں ہیں، ان میں عقیدے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری جو غلو والی کلاس تھی اس کے اندر بیان ہو چکی ہے یہ سارے مسائل، بہرحال لیکن وہاں عقیدے کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ عقیدے کے حوالے سے بھی وہ جو ہے نا یہ درود کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، اور دوسرا یہ بدعت ہے۔ اذان ایک مشروع عبادت ہے، نماز کا حصہ ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، تو جیسے اللہ نے سکھائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اس کو ویسے ہی شروع کرنا ہے، اس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہمیں اس وقت، اس کو اذان کے اندر اضافہ نہیں کرنا، اذان کے پہلے جو ہے درود کے الفاظ جو ہے وہ نہیں لگانے، بلکہ سنت یہ ہے، حکم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مؤذن اذان دے گا، اذان کے بعد مؤذن بھی درود شریف پڑھے گا، اور جنہوں نے جو ہے نا وہ اذان سنی ہے وہ مؤذن کو جواب دیں گے، وہ بھی درود شریف پڑھیں گے۔ تو درود شریف پڑھنا ہے اذان کے بعد، اذان سے پہلے نہیں، اور درود شریف پڑھنا ہے سنت کے الفاظ والا جو سنت سے ثابت ہیں، یہ جو الفاظ بناوٹی بنائے گئے ہیں جس میں عقیدے کا بھی مسئلہ ہے یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنت جو الفاظ ثابت ہیں ان سے جو ہے نا درود شریف پڑھنا ہے اذان دینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اقامت کے وقت ہے، دعا کرتے وقت ضروری ہے، نماز میں تشہد کے دوران، تشہد اتحیات کے بعد، نماز جنازہ میں درود شریف پڑھنا ہے، صبح شام کے اذکار میں درود شریف پڑھنا ہے، جمعے والے دن زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، مجلس کے اندر جب ہم اٹھنے لگتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت سے ثابت ہے کہ انسان لوگ کہیں بیٹھے ہیں جب اٹھنے لگیں تو اللہ کا ذکر بھی کریں اور درود شریف بھی پڑھیں۔
ہر خطبے میں جب خطیب جمعے کا جو ہے خطبہ دیتا ہے یا عید کی نماز کا خطبہ، اس میں بھی درود شریف ہے، تو خطبے کے اندر درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جب بھی آپ کا نام نامی پیارا پیارا اسم گرامی لکھیں گے یا زبان سے ادا کریں گے، بولیں گے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ صلاۃ وسلام۔ جب بھی ہم نام لیں گے آپ کا یا نام لکھیں گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ صلاۃ وسلام، یعنی آپ کا اسم گرامی لکھتے اور بولتے وقت۔ عیدین کی نماز میں جب تکبیرات پڑھی جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو تکبیرات کے بھی درمیان میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، دعائے قنوت کے آخر میں، اسی طرح صفا مروہ کے پر جب اذکار کرتے ہیں اس وقت، اور جب ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، پھر جب ہم مسجد نبوی جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو ہم اچھا مدینہ جاتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیت جو ہے وہ روزہ رسول کی نہیں کرنی چاہیے، مسجد نبوی کی کرنی چاہیے، جو صحیح بات سنت سے ثابت ہے کہ ہم نے مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ تو نیت کریں گے مسجد نبوی کی اندر نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے پھر ہم مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھیں گے، پھر روزہ اقدس پہ حاضر ہوں گے، روزہ اطہر کے اوپر حاضر ہوں گے، اور قبر شریف کے پاس ہم دوبارہ سے کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں سے جب سلام کرتے ہوئے گزریں گے تو درود شریف پڑھیں گے، اور سلام بھی ہم وہی اتحیات والا کریں گے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہی اس کے بعد وہی درود ابراہیمی جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم جب بھی سلام کرنے کے لیے روضہ رسول کے پاس سے گزریں گے تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب کوئی غم، فکر، پریشانی لاحق ہو، اس وقت بھی درود شریف پڑھنا ثابت ہے، مصیبت کے وقت۔ اور مغفرت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، تو ہمیں اس وقت بھی چاہیے کہ درود شریف پڑھیں، یعنی توبہ استغفار کرتے وقت، ٹھیک ہے، ہم درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ موضوع ایک طویل موضوع ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق جو ہے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے جو حقوق بیان ہوئے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی کلاس کے اندر آپ کے 10 حقوق مکمل ہوئے، لیکن ہماری یہ سیریز مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کے 10 حقوق مکمل ہو گئے، سیریز مکمل نہیں ہوئی، چند دروس اور باقی ہیں انشاءاللہ، وہ اب آپ کے حقوق کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ بدعتوں کا تذکرہ ہے، کچھ نیکیاں بتانے کی بات رہ گئی ہے، اسی طرح ربیع الاول کے کچھ مسائل وغیرہ ہیں، تو یہ سیریز انشاءاللہ چند دروس اور چلیں گے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے پھر مکمل ہوگی۔ بہرحال لیکن آپ کے حقوق الحمدللہ آج ہم نے مکمل کیے۔ آج آپ کا 10واں حق ہم نے بتایا کہ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔